السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے. اس وقت آپ ٹاپ ٹرینڈنگ میں ہیں. نو ایسی کیا کوئی وجہ بات نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس اللہ ایسی کا بات ہے کرم نا، اسی لیے تو ہم نے آپ کو صدیق ٹریڈ سینٹر میں پکڑا ہے. آپ کو کیسے لگتا ہے کہ میں ٹاپ ٹرینڈنگ میں ہوں؟ اس وقت پوری دنیا آپ کو جان رہی ہے، وہ ایون تو دیٹ کہ نہ صرف پاکستان بلکہ غیر ملکی بھی آپ کو جان رہے ہیں بڑی تعداد میں، کیونکہ آپ عوام کے لیے ایک موٹیویشن سٹوری ہیں. جی. اور اس وقت آپ نے دعا زہرا جہاں پہ وہ رہ رہی تھی اس کو ایکسپوز کیا ہے. جی اس کے حوالے سے جو آپ کی ٹاپ ٹرینڈنگ وقوع چل رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں آسان لفظوں میں بتائیے. جی، دعا زہرا کے کیس کے اوپر پچھلے 2.25 ماہ سے کام ہو رہا ہے. تقریباً سارے لوگ ہی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن میں نے بھی اس کے اوپر کام کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا آغاز بھی ہوا، پھر اس کا درمیان بھی ہوا کہ دعا زہرا کا انٹرویو آیا، لوگوں نے دیکھا کیا ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا اینڈ جو ہے وہ میں نے کیا ہے. اینڈ کیسے کیا ہے کہ وہ میڈیکل کے لیے بھی چھپ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے، اور نہیں لے رہے، یعنی کہ ٹائم نہیں دے رہے تھے اور پیش نہیں ہو رہے تھے. تو مجھے ایک کال ریسیو ہوتی ہے کہ دعا زہرا ہمارے گھر میں رہ رہی ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ آئیں. میں نے کہا ہاؤ از پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دعا زہرا جو ہے وہ آپ کے گھر میں رہ رہی ہے. اور میں جا بھی نہیں رہی تھی. وہ اس لیے کہ میں نے کہا کہ اگر میں جاؤں تو کوئی مجھے ٹریپ کر لے، کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس ٹائم یہ کیس جو ہے آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہائی لائٹ ہے. جی، کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی مافیا بھی ہو سکتا تھا، شاید آپ نے اپنی جان کو رسک پہ لے کے جی اس کے گھر پہ ان کو تلاش کرنے گئی. جی ایسے ہی مجھے کال آتی، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں آنا، تو مجھے منع بھی کیا گیا. میں نے 1000 بار اس کیس کے بارے میں سوچا کہ اگر مجھے دیکھیں دعا زہرا کے گھر پہ بلایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ وہ ابھی کرنٹ رہ رہی ہے، تو اس بات کی شیورٹی کیا ہے کہ آپ کے گھر پہ ہے وہ، اگر فرض کریں مجھے وہاں پہ کوئی پکڑ لے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرے بیٹے نے بھی مجھے منع کیا. میں نے آپ ہوسٹیج بھی بن سکتی تھیں، ایسا بھی تھا، آپ کی جان کو خطرہ تھا. جی کچھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کس بات کی اسٹرانگ ہیں، اپنے نام کے ساتھ آپ نے اسٹرانگ لگایا ہوا، اسٹرانگ عظمیٰ ہے، تو پھر آپ اسٹرانگ کام کرتی تو ہم آپ کو حلفاً کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آئیں، دعا زہرا ہمارے گھر پہ ہی ہے. میں پھر وہاں پہ چلے گئی، جا کے میں نے دیکھا تو میرے ساتھ ایک میری کولیگ گئی، میں نے اور کسی کو نہیں ساتھ لیا، کیونکہ میں نے 2-3 لوگوں سے مشورہ کیا، بس اپنے گھر میں ہی، کسی اور کو بتایا نہیں. حالانکہ مجھے بتا کے جانا چاہیے تھا کہ وہاں پہ کچھ ہوتا تو میں بتا بھی سکتی تھی. میری ایک کولیگ میرے ساتھ گئی، سمپل اس کا نام ہے سائمہ شہزاد، اور ہم دونوں گئے ہیں. معلوم خان بڑی خوش ہوئی، اس نے مجھے اپریشیٹ کیا اور پہلے تو ویلکم کیا کہ میری بہت بڑی فین تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے بڑا کہا آپ کو دعا زہرا نبھا دے. وہ دن شاید میرے لیے اس دن لکی تھا، وہ اس لیے کہ اس دن شبیر بھی گھر نہیں تھا جو اس کا بھائی ہے ظہیر کا بڑا، اور اس کی امی بھی نہیں تھی، اور ساتھ اس کی وہ کیا کہتے ہیں جو ظہیر تھا وہ بھی گھر نہیں تھا. ہم گئے ہیں سمپل، تو وہ معلوم کا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کمرہ دیکھنا ہے، وہ مجھے بھی ساتھ لے گئے. کمرے میں گئے ہیں تو جو شبیر کا کمرہ تھا وہ دیکھا ہے، انہوں نے کہا پھر یہ کمرہ بھی دکھا دیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں چل کے. وہ بھی مجھے یہی تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دعا زہرا یہاں پہ کہاں ہو سکتی ہے، کیونکہ جیسا بتایا جا رہا تھا کہ وہ بڑے اچھے سے گھر میں رہ رہی. آپ نے اپنی جان جوخم میں ڈال کے ان کے گھر میں انٹری کی، اور یو بلیو جب آپ انٹر ہوئی تو آپ نے کیا دیکھا؟ میرے پاس کوئی کیمرہ بھی نہیں تھا. جب دروازہ اس نے نوک کیا تو اندر سے دروازہ اوپن ہوا ہے، تو میں نے دیکھا دعا زہرا اندر تھی. ٹھیک ہے، جس کی ویڈیو بھی اب گھر میں کتنے افراد موجود تھے؟ صرف شبیر کی بیگم تھی، اس کے بچے اور ساتھ دعا زہرا تھی. تو اس نے دروازہ کھول کے تو وہ اپنی چارپائی پہ جا کے بیٹھ گئی. موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، موبائل پہ وہ کوئی پکس دیکھ رہی تھی. میں نے اس کے پاس کھڑے ہو کے دیکھا تو وہ اپنے اس نے کپڑے کس طرح کے پہنے ہوئے تھے، اس بارے میں بتائیے. اس نے گرین شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا. تو بیٹھی ہوئی تھی وہ عام، یعنی کہ اس کو نہیں پتا کمرے میں کون آیا کون نہیں، وہ اپنے آرام سے موبائل کے اوپر پکس دیکھ رہی تھی. میں اس کے پاس جا کے کھڑے ہوگی، میں نے دیکھا تو وہ اپنی اس کی بہن کی پک گزر رہی تھی اس کے پاس سے، اور اس کے پاپا کی. یعنی آپ نے کلیئرلی اس کی بہن اور اس کے والد کی پکچر دیکھی، لیکن میرے پاس کوئی کیمرہ کوئی موبائل نہیں تھا کہ میں اس کی. جب آپ انٹر ہوئی اور آپ نے یہ تصویر دیکھی، جی اس کو کتنا ٹائم گزر چکا تھا؟ تقریباً کوئی 50 سیکنڈ کہہ لیں، 30 سے 40 سیکنڈ کے درمیان ٹائم ہوگا. اور ہم اس کے کمرے میں ہارڈلی تقریباً کوئی 1 منٹ ٹھہرے ہوں گے، 1 منٹ یا اوپر تھوڑا ٹائم لگا رہے. اس کے بعد ہم باہر آ گئے ہیں. تھوڑی سی میری کولیگ نے ویڈیو بنا لی. میں نے کہا کوئی کل کو کہے کہ آپ گئی تھی، آپ نے دعا زہرا کو کہاں دیکھا تھا، تو میں نے اس کی تھوڑی سی انہوں نے ویڈیو بنا لی. ہم باہر آ گئے. مجھے نہیں پتا وہاں پہ پھر کیا ہوا ہے. اسی لمحے یعنی کہ تقریباً اگلے 2 منٹ کے اندر جو قدیر ہے اس نے اس کے اوپر وائٹ چادر ڈالی ہے اور اس کو بائک پہ بٹھا کے فوراً چلے گئے. ساتھ کون تھی؟
اور یہ نظارہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, اس کی ویڈیو بھی ہے میرے پاس, اب تو چینل پہ ایکسپوز بھی ہو چکی ہے. اس کے بعد جناب ہم وہاں سے آئے اور 2 گھنٹے میں معلم خانوں کے گھر پہ ٹھہری. میں نے ان کا انٹرویو کیا اور انہوں نے حلفاً اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہا کہ قیامت والے دن ہم نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی تھا, کسی کے اوپر زیادتی ہم نہیں کہہ رہے ہو رہی تھی, یعنی کہ وہ تو انہوں نے کہا نا کہ نکاح ہوا ہوا ہے ظہیر کے ساتھ ادھر رہ رہی. وہ کہتے ہیں کہ فادر ڈے کے اوپر جب اس کے والد صاحب روئے ہیں تو اس دن ہمارے دل میں خیال آیا کہ ہم دعا زارہ کے بارے میں جو ہے نا وہ بتائیں. تو پھر انہوں نے مجھے فون کیا اور میں وہاں پہ چلے گئی, میں نے دعا زارہ کو دیکھ لیا. لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو زد و کوب کرنے کی میں نے کوشش کی ہے اور ان کو اغوا کرنے کی کسی نے کوشش کی ہے, پتہ نہیں کس نے کی ہے, مجھے تو نہیں پتہ. 1.5 گھنٹہ میں ان کے گھر پہ رہی ہوں, تقریباً 2 گھنٹے. میں نے معلم خانوں کا انٹرویو بھی کیا, وہ میں نے لگایا بھی, اور یہ ساری کہانی تھی. اس کے بعد دعا زارہ میڈیکل کے لیے گئی اور اللہ نہ کرے اگر اس کو... اچھا, دعا زارہ اس کے بعد میڈیکل کے لیے گئی؟ جی, اس سے نیکسٹ ڈے وہ میڈیکل کے لیے جا چکی تھی. جب میں گئی ہوں اگلے دن وہ چلی گئی تھی میڈیکل کے لیے, اور اس کے بعد پھر اس کا میڈیکل ہوا, وہ واپس آ گئی. اب کل ہیئرنگ ہے کورٹ کے اندر, دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے انشاءاللہ. لیکن اب وہ ایکسپوز ہوگی, اس کی ایج انڈر 15. ریاست اور عدالتیں تو فیصلہ کریں گی. جی, وہی فیصلہ کریں گے. آپ کے مطابق کیا فیصلہ ہونا چاہیے, آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ دیکھیں, اگر وہ کہتے ہیں نا کہ بچی جو ہے وہ شیلٹر ہوم میں جائے, تو پیرنٹ سے بہتر کوئی شیلٹر ہوم نہیں ہے. بچی کو وہاں جانا چاہیے کیونکہ انڈر وہ 3 ایج میں ہے, اور 3 ایج کا جو بچہ ہوتا ہے, میرا بیٹا بھی 3 ایج کا ہے, اس کو جو بھی آپ کہیں گے وہ وہی بولے گا. وہ ایک چھوٹی سی عمر ہوتی ہے جو بڑی نازک ہوتی ہے, بڑا سنبھالنا پڑتا ہے, جیسے ایک چھلے کے بچے کو ہم سنبھالتے ہیں. تو اس لیے بچی کو اب بڑی ضرورت ہے توجہ کی اور پیار کی اور محبت کی, کیونکہ 2.5 ماہ تقریباً اس کیس کو ہونے والے ہیں, اور 2.5 ماہ میں کیا کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ. یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن اس کے اوپر بیتی ہے. اس نے جیسے بھی کہا کہ میں اپنی مرضی سے گھر سے آئی ہوں, میں ظہیر کے ساتھ ہی رہوں گی, واپس نہیں جاؤں گی. کچھ لوگوں نے اس کو کہا بھی کہ آپ نے یہ بولنا. کل میں نے ریسنٹلی انٹرویو کیا تھا عمران کا, جس نے اس کا انٹرویو کیا تھا, تو وہ مجھے کہہ رہا تھا جو لقمہ اس کے منہ کے اندر ڈالتے ہیں وہ وہی بولتی ہیں. یہ میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا ہے, یہ میں نے سنا ہے, یہ میں نے انٹرویو کیا ہے, اور میں آج بھی یہ آپ کے چینل کے اوپر بھی بولنے کو تیار ہوں کہ میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے صرف حق اور سچ کی بنیاد پہ انٹرویو کیا ہے. میں نے ان کو کوئی پیسے نہیں دیے. الحمدللہ میں بلائی کے کام کرتی ہوں. میرا چینل فل ڈونیشن کا ہے. اسٹرانگ عظمیٰ اس کے جتنے پیسے آتے ہیں وہ ڈونیشن میں جاتے ہیں, اور یہ سب سے بڑا بلائی کا کام اللہ نے میرے سے لیا, کیونکہ وہ چینل اللہ کے نام پہ ہے, اللہ کی مخلوق ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے چینل کو چلانا تھا, مخلوق کو پیسہ دلوانا تھا, تو اتنا بڑا کیس جو اس کا اینڈ میں نے کیا. تھینک یو سو مچ. ماں باپ کے لیے کوئی پیغام؟ جی, میں ان کی جو سائمہ باجی ہیں اور مہندی بھائی کے ساتھ کھڑی ہوں. میں اس دن میری طبیعت بڑی خراب ہوئی تھی, اور جس دن سے میں کراچی سے آئی ہوں. اب آپ یہ پوچھیں کہ دعا زارہ کی خبر تو مجھے معلم خانوں نے دی, لیکن اس سے پہلے کیا ہوا, میں ایسے ہی جا رہی تھی رستے میں, ایک قاری صاحب کھڑے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ دعا کریں کہ دعا زہرا سے میں مل جاؤں. کہتے ہیں کیوں, آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا بس میرا دل کر رہا ہے. اور اس سے اگلے دن میں ایسے بازار میں جا رہی تھی, میرے دل میں آیا کاش دعا زہرا کہیں میرے پاس ہی ہو تو میں اس کو دیکھ ہی لوں. اسی دن مجھے رات کو یہ کال ریسیو ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سارے معاملات طے کرتا ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ, کورٹ کچہریاں پولیس یہ سب ایک سائڈ پہ کرے. اللہ سب سے بڑا ہے اور سب کے معاملات وہی حل کرتا ہے. اور اس کیس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے ہی یعنی کہ مدد کی ہے غیبی, اور وہ ایکسپوز ہوئے ہیں کہ وہ کہاں رہ رہے تھے. وہاں سے بھی وہ فرار ہو رہے تھے. انہوں نے مجھے بتایا تھا انہوں نے 1 سے 2 دن میں یہاں سے چلے جانا ہے. تو اب وہاں سے چلے گئے ہیں, لیکن اگلے دن جا کے کچھ یوٹیوبر نے ان جو خواتین ہیں گھر کی, ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے, جو کہ بالکل بھی اچھی بات نہیں. ہو سکتا ہے کہ اب ان کو ان کی بد دعا سے نہ کوئی نہیں بچا سکتا, کیونکہ وہ پورے گاؤں کو انہوں نے قرآن سکھایا ہے. وہ قرآن پڑھاتے ہیں, مدرسے والے لوگ ہیں, بڑے شریف لوگ ہیں, نہایت شریف. اور میں نے ان کو, یہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے, 1 روپیہ نہیں دیا. انہوں نے مجھے حق سچ کی بات کی اور میں نے بھی کی ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم.